معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آتے ہی کچھ لوگ تراویح پر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ ان کے جال میں پھنس کر اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پر ایک مستند اور مدلل اور مفصل گفتگو کیا جائے تاکہ اس شبے کا ازالہ ہو جائے۔ اولاً جو لوگ 8 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں اور تراویح کا لفظ استعمال کر کے 8 رکعت تراویح نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ تراویح ہے جمع ترویحہ کی، اور ترویحہ کا لفظ 4 رکعت کے لیے بولا جاتا ہے، تو جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اس کے لیے ترویحتان کا لفظ آئے گا۔ اس بات پر وہ لوگ غور کریں، جبکہ تراویح کا لفظ 20 رکعت یا 20 عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یا تو وہ لوگ آج سے تراویح کا لفظ بولنا چھوڑ دیں یا سنت کے مطابق 20 رکعت تراویح پڑھنا شروع کریں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صرف 3 راتوں میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی رات اور تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ سامعین و ناظرین، ایک طویل حدیث میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پھر کون کون سی تاریخ تھی وہ ابو داود کی ایک روایت سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے دونوں احادیثوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ آپ نے 3 راتوں میں تراویح پڑھائی اور وہ کون کون سی تاریخ تھی۔ ایک طویل حدیث ہے، پہلے میں اس کا حوالہ عرض کرتا ہوں۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509، کتاب التہجد، باب تعرید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل، حدیث نمبر 1062 اور باب نمبر 719۔ اسی طرح یہ حدیث بخاری میں دوسری مرتبہ آئی ہے، مسلم، ابو داود، نسائی، السنن الکبری، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، الصحیح ابن حبان، الصحیح ابن خزیمہ، المصنف عبد الرزاق، السنن الکبری، السنن الصغری، یعنی تقریباً احادیث کی مشہور 13 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہیں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے آپس میں اس واقعے کا ذکر کیا اور پہلی بار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور چوتھی رات کو اس قدر کثرت سے صحابہ جمع ہوئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی نماز تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک میں اپنی امت کو 3 راتوں میں نماز تراویح پڑھائی۔ اب جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ ان 13 کتابوں کے حوالے سے ہمیں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سی تاریخ پر مسجد نبوی میں تشریف لا کر اپنی امت کو نماز پڑھائی، لیکن اس سوال کا جواب شائستہ کی ہی ایک مشہور کتاب میں ایک روایت میں موجود ہے۔ ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 513، کتاب الصلاۃ، باب فی شہر رمضان، حدیث نمبر 1361 اور باب نمبر 1603۔ حدیث مبارک کے راوی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے ہمیں رات میں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ جب 6 دن رہ گئے تو نماز نہیں پڑھائی، یعنی 24ویں رات میں۔ پھر جب 5 دن رہ گئے تو نماز پڑھائی، یعنی 25ویں رات میں، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس رات کے باقی حصے میں بھی ہمیں نفل پڑھا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء پڑھے، یعنی نماز عشاء ادا کرے، پھر اپنے گھر واپس جائے تو پوری رات نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 4 دن رہ گئے تو آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، یعنی 26ویں رات میں،
جب 3 دن باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے گھر والوں، عورتوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا اور نماز پڑھائی، یعنی 27ویں رات میں اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے فلاح رہ جائے گی۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ فلاح رہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد سحری ہے۔ پھر باقی ایام میں آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ تو سامعین و ناظرین، پہلے حدیث میں ہمیں یہ درس ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 3 راتوں میں نماز تراویح پڑھائی۔ اب اس روایت یعنی ابو داود کی روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات۔ ان 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 3 راتوں میں یعنی 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کتنی رکعتیں پڑھائی؟ سامعین و ناظرین، اس کا جواب سننے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ان چند اور اہم باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ حدیث کے باب میں، علم کے باب میں ایک ایسے امام گزرے ہیں جن کا مختصراً تعارف کچھ اس طرح ہے۔ حضرت امام ابی بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ الحبسی الکوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ولادت 159 ہجری میں کوفہ میں ہوئی اور ان کا وصال 235 ہجری میں ہوا۔ ان کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ سامعین و ناظرین، اگر اب اس پر ہم بات کریں گے تو مضمون طویل ہو جائے گا، کیونکہ ان کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخری دو باتیں ان کی سیرت سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے امام تھے، کتنے بڑے محدث تھے۔ حضرت امام ابی بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ الحبسی الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ ان سے اکتساب فیض کرنے والوں میں حضرت امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، ابو زرعہ، ابو حاتم، ابن ابی عاصم، ابراہیم حربی اور ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے شہر آفاق ائمہ شامل ہے۔ ان سبھی لوگوں نے اس بڑے امام سے علم کے باب میں اکتساب فیض حاصل کیا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تصنیفوں کی تعداد 49 ہے۔
ان کی ایک مشہور کتاب المصنف ابن ابی شیبہ جو کہ 11 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کتاب میں تقریباً 39,000 اور 48 احادیث، آثار اور اقوال سلف موجود ہے. اس کتاب میں تقریباً 5,494 ابواب ہے. اور سامعین و ناظرین، آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ یہ جو المصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ کتاب آج یعنی 1443 ہجری سے پہلے 1208 سال پرانی کتاب ہے. اور بھی ایک اہم تحقیقی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ کتاب یعنی المصنف ابن ابی شیبہ بخاری سے پہلے تقریباً 21 سال پہلے لکھی گئی ہے. اسی طرح یہ کتاب مسلم سے پہلے تقریباً 26 سال پہلے لکھی گئی ہے. اسی طرح یہ کتاب ترمذی سے پہلے تقریباً 44 سال پہلے لکھی گئی ہے. اسی طرح یہ کتاب ابو داود سے پہلے تقریباً 40 سال پہلے لکھی گئی ہے. اسی طرح یہ کتاب نسائی سے پہلے تقریباً 68 سال پہلے لکھی گئی ہے. اسی طرح یہ کتاب ابن ماجہ سے پہلے تقریباً 38 سال پہلے لکھی گئی ہے. سامعین و ناظرین، کہنے کا مطلب، مدعا اور مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی المصنف ابن ابی شیبہ سیاہ ستہ سے بہت پہلے لکھی گئی ہے. ابھی سیاہ ستہ کا وجود ہی منظر عام پر نہیں آیا تھا، جبکہ المصنف ابن ابی شیبہ لکھی گئی تھی. اور یہ ایک مشہور اور معروف مدلل اور مستند کتاب ہے. سامعین و ناظرین، میرے ہاتھ میں یہ المصنف ابن ابی شیبہ ہے. آپ بھی اس کی زیارت کیجئے. یہ ہے اس کا جلد دوم، صفحہ نمبر ہے 669، کتاب الصلاۃ. اس میں ہے حدیث نمبر، اس میں ہے باب کم یصلی فی رمضان من رکع، یعنی تراویح کی رکعات کا بیان. اور حدیث نمبر ہے 7774، باب نمبر ہے 680. سامعین و ناظرین، یہ وہ حدیث مبارک ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. حدیث مبارک کچھ اس طرح ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں وطر کے علاوہ 20 رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے. سامعین و ناظرین، اب آپ خود اندازہ لگائیے، اب آپ خود غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 3 راتوں میں نماز تراویح پڑھائی، اور پھر
وہ کون کون سی رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی، یعنی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رمضان المبارک کی راتیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی۔ اب اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، اور اس کے تناظر میں آپ لوگوں سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث میں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھی ہے، یہ حدیث مبارک اس کے علاوہ، یعنی المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ تقریباً احادیث کی 19 کتابوں میں موجود ہے۔ المعجم الاوسط، المعجم الکبیر، السنن الکبریٰ، المسند عبد بن حمید، تاریخ بغداد، مجموع الزوائد، التمہید، فتح الباری، الدرایہ، تنویر الحوالق، میزان الاعتدال، سبل السلام، تہذیب الکمال، مودع اوہام الجمع و تفریق، نسب الرایہ، زرقانی فی شرح علی الموتى، اول المعبود، تحفۃ الاغوزی، شرح صحیح مسلم۔ یعنی المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ حدیث احادیث کی مشہور، معروف، مستند اور مدلل 19 کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی المصنف ابن ابی شیبہ سمیت 20 احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے علاوہ رمضان المبارک میں نماز تراویح 20 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اور اسی طرح ایک اور محدث، ایک اور حدیث کے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر لخمی۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ لخم اس کو بولتے تھے۔ تو اسی قبیلے کی نسبت سے، اسی قبیلے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر انہیں لخمی کہا جاتا ہے، اور المعروف اور مشہور ہے ان کا نام امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت ماہ صفر 260 ہجری میں تبریہ، یہ اردن کے قریب موجود ہے، ایک گاؤں، ایک علاقہ، وہاں پر ہوئی ہے۔ وصال 28 ماہ ذوالقعدہ 360 ہجری میں، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی کل عمر تقریباً 100 سال اور 2 ماہ تھی۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا اور لاتعداد محدثین کی صحبت حاصل کی۔ ملک شام کے شہروں جیسے حرمین شریفین، یمن، مصر، بغداد، کوفہ، اصفہان، جزیرہ اور اسلام کی دیگر آباد بستیوں میں سیر و سیاحت کی۔ آپ رحمت اللہ نے راحت و آرام کو بالائے طاق رکھ کر 30 برس تک بوریا پر سوتے رہے۔ ان کے متعلق حضرت ابو العباس احمد بن منصور شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طبرانی سے 3 لاکھ احادیثیں لکھی۔ آپ نے متعدد کتب تصنیف کی، اور ان کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے المعجم الاوسط، جو کہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ سامعین اور ناظرین بھی اس کی زیارت کریں۔ یہ کتاب 7 جلدوں پر
مشتمل ہے اور اس میں کل احادیث کی تعداد تقریباً 9499 ہے۔ یہ کتاب 1443 ہجری سے پہلے تقریباً 1082 سال پرانی ہے، اور اس کتاب کا ہے جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 459 اور حدیث نمبر 798۔ یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کی سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعات تراویح ادا کرتے تھے، وطر کے سوا، وطر کے علاوہ۔ یعنی اس مستند اور مدلل کتاب سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تراویح پڑھا کرتے تھے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 3 راتوں میں نماز تراویح پڑھائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ لہذا ان 2 مستند اور مدلل کتابوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتا لیلتین۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ التلخیص میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ یہاں پر انہوں نے 2 راتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ تو یہاں پر انہوں نے پہلے ہی بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 راتوں میں بھی اپنی امت کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں التلخیص الخیر فی تخریج احادیث رافع الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر حافظ حدیث علامہ ابن حجر عسقلانی نے امام رافعی کے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رات 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو سامعین و ناظرین، حافظ حدیث حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے لکھنے کے مطابق یہ بات اظہر من الشمس کی طرح ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کو نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اب کسی ایرے گہرے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان جیسے محدثین کی بات کو رد کرے، چاہے وہ
المصنफ इब्न अबी शैबा की बात हो, या अल-मुअज्जम अल-औसत की बात हो, या अत-तलखीसुल हबीर की बात हो, या अत-तलखीसुल खैर की बात हो। लिहाजा इन रिवायातों से ये बात साबित हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे। और फिर इसी बात को लेकर हजरत अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तहावी अल-दुर्र मुख्तार के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468, अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह तवील बहस के बाद फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की बिना पर 20 रकात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैल से साबित है। तो लिहाजा अब आम लोगों या बहसो मुबाहिसा करने वालों की क्या जुर्रत है कि वो इन जैसे मुहद्दिसीन की बातों को रद्द करे। अब सामीन और नाजरीन, यहां पर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि कोई ये कहे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ाई है, हो सकता 20 रकात पढ़ाई हो, लेकिन इनफरादी वो कुछ और पढ़ते थे। सामीन और नाजरीन, इस सवाल के जवाब में एक रिवायत अर्ज करना चाहता हूं। as-सुन्नन बैहकी में रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496, अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी शहर रमदान फी गैरी जमाअतिन 20 रकाअतन वल वितर। सामीन और नाजरीन, ये है उस सवाल का जवाब। यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि बेशक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में बिला जमात, यानी जमात के बगैर, जमात के अलावा 20 रकात तरावी और वितर पढ़ते थे। तो सामीन और नाजरीन, अब इन सारी रिवायातों को अगर हम जमा करें तो बात यह बनती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ भी 20 रकात तरावी अदा फरमाई, और जमात के अलावा बगैर जमात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे। लिहाजा हासिल मकसद ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क़याम रमजान की बहुत तरगीब दी है। तरावी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़ते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 23वीं रात और 25वीं रात और 27वीं रात को सहाबा के साथ मस्जिद में पढ़ी। तरावी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए मसनून करार दिया है। इस बिना पर जमात के साथ तरावी पढ़ना सुन्नत मुवक्किदा अलल किफाया है, और ये खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात तरावी पढ़ना साबित है, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की अहदीस से साबित हुआ है। और चूंकि इन्हें उम्मत की तलक्की बिलकबूल हासिल है, इसलिए ये सही लिगैरी ही के दर्जे की अहदीस है। अब इन लोगों को मज़कूरा बाला रिवायात से सबक हासिल करना चाहिए, जो सीधे साधे सुन्नी हनफी मुसलमानों को बात बात पर 8 रकात तरावी की रट लगाए फिरते हैं। इन कवी दलाइल को सामने रखते हुए इन्हें भी अपने अपने मसाजिदों में 20 रकात तरावी पढ़ने पढ़ाने का एहतिमाम करना चाहिए। तो सामीन और नाजरीन, इस पूरी बहस से हमें यही दर्स मिलता है कि तरावी
20 रकातें हैं, लिहाजा इससे इनहिराफ न किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।